تو آئی تھنک میں جو یہاں پہ بولنا چاہوں گی ایز اے کشمیری آئی فیل پراؤڈ دیٹ آئی ایم دا پارٹ آف انڈیا. میں اپنے آپ کو انڈین دیکھتی ہوں ایک کشمیری مسلمان ہونے کے ناطے. میں نہ صرف مسلم اپنے آپ کو بلکہ ہر ایک تہوار مناتی ہوں. میں ہولی بھی مناتی ہوں, دیوالی بھی مناتی ہوں, عید بھی مناتی ہوں, کرسمس بھی مناتی ہوں. تو جس طریقے سے ہمارے دیش میں ایک سیکولر ماحول ہے, میں بھی اسی سیکولر ماحول کو اڈاپٹ کر کے بڑی ہوئی ہوں. اور آئی فیل پراؤڈ دیٹ آئی ایم دا پارٹ آف دس کنٹری. میں اس ماتر بھومی سے جنمی ہوں. اور وین ایور آئی فیل دیٹ آئی ہیو ٹو کور مائی ہیڈ, I will cover my head, and whenever I feel that نہیں ابھی کور کی ضرورت جو ہے نہیں ہے بڑا تو ظلم و ستم ہو رہا ہے, بچیوں کے گلے کاٹے جا رہے اچھا ہیں مجھے ایک آزادی کے بات ساتھ. بولیے, وہ ویڈیو صرف آپ ہی لوگوں کو کیوں مل رہے ہیں؟ کیوں ہم کشمیریوں کو وہ گلے کاٹنے والے ویڈیوز نہیں مل رہے ہیں یہاں کے؟ کیوں یہاں پہ یہ ہم لوگ اچھے سے چل رہے ہیں؟ کیوں بس پاکستانیوں کو ویڈیوز دکھ رہی ہے؟ جو کشمیر میں ایک عام کشمیری ناگرک رہ رہا ہے کشمیر میں, اس کو وہ ویڈیوز کیوں نہیں مل رہے؟ ویڈیوز تو دور, اس کو وہ سینیریو کو کیوں نہیں دکھائی دیکھنے کو مل رہا ہے؟ آپ مجھے بولیے. آپ سے سوال کرنا چاہوں گی, آپ نے بولا کہ آپ نے ویڈیوز دیکھے ہیں, آپ نے بچوں کے گلے کٹتے ہوئے دیکھے ہیں. مجھے بولیے کہ کون سے ہمیں کیوں نہیں ویڈیوز دکھائی دیکھنے کو مل رہے ہیں؟ ہمیں کیوں نہیں سڑکوں پہ جب قتل و کرفیو غارت لگا تھا, دکھائی دیکھنے کو مل رہا ہے؟ جب کرفیو لگا تھا اس دوران کافی ہمیں جو ہے اس طرح کی چیزیں دیکھنے کو ملی. مجھے خود بھی I یہ didn't چیزیں ملی, find میں that خود بھی thing. بڑا I شوق didn't ہو گیا. find that thing, and obviously I don't have any idea کہ آپ کس چیز کی بات کر رہے ہیں. India. That's simple. اچھا فائقہ جاوید, انڈین آرمی نے آپ کو کیا تحفظات دیے, اس کے بارے میں تھوڑی سی آگاہ کیجیے. انڈین آرمی نے ہمیں کھیل کے شعبے دیے, انڈین آرمی نے ہمیں اپنا فیلڈ دیا, انڈین آرمی نے ہمیں عروج تک پہنچایا, انڈین آرمی نے ہمیں سکسیس دی, انڈین آرمی نے ہمیں عزت دی, انڈین آرمی نے ہمیں سیکورٹی دی. Through Indian Army, because of Indian Army, we are here feeling safe. We are doing everything at our homes because of Indian Army. انہوں نے ہمیں سرکشا دی, انہوں نے ہمیں سیکورٹی دی, انہوں نے ہمیں ڈیفینس دیا, انہوں نے ہمیں ایکتا دی, انہوں نے ہمیں امپاورمنٹ دیا, انہوں نے ہماری یوتھ کو امپاور کیا, انہوں نے ہماری وومنس کو امپاور کیا. آئی تھنک جتنی بھی میں تعریف کروں انڈین آرمی کی, بہت زیادہ کم ہے. بیکاز ایک طرف سے انڈین آرمی کے بارے میں بکواس کی جاتی ہے, ان کو ڈیفیم کھل کے دیکھا ہوگا کشمیر کا سینیریو. کشمیر از آئی تھنک کہتے ہیں نا, کمپیئر نہیں کیا جا سکتا سوئٹزرلینڈ اور کشمیر کو, بیکاز ایسا بنا ہے. تو یہ جو باتیں ہیں, یہ جو ویڈیوز ہے, یہ آپ کو بے بنیاد دکھائے گئے ہیں, یہ آپ کو جھوٹے دکھائے گئے ہیں, آپ کے میڈیا کی طرح, آپ کے لوگوں کی طرح, آپ کے حکمرانوں کی طرح, جنہوں نے اس ملک کو جھوٹ پہ قائم کیا. بس وہ جھوٹے ویڈیوز آپ کو دکھائے گئے ہیں, جھوٹی نالج آپ کو دی گئی ہے, جھوٹی فیک ہسٹری پڑھائی گئی ہے. آج تک آپ کے ملک نے آپ کو دیا ہی کیا ہے؟ جھوٹ کے سوا, لٹیری کے سوا دیا ہی کیا ہے؟ آپ کے حکمرانوں نے آپ کے ملک کے لیے کیا ہی کیا ہے؟ جو اپنے ملک میں جھوٹ, جو اپنے ملک میں فیک, جس کو اپنا اتہاس, جس کو اپنا ماتر بھومی نہیں پتا ہوگا, جو اپنی ماتر بھومی کے لیے جھوٹ بولے گا, جو کارگل وار کا جھوٹ بولے گا, جو پلوامہ اٹیک کا جھوٹ بولے گا, جو ٹیررزم کا جھوٹ بولے گا, جو یہ دعویٰ کرے گا کہ کشمیری ایسا ہے, جبکہ کشمیری ایک, میں کلیم کرتی ہوں کہ آئی ہیٹ پاکستان, آئی ہیٹ پاکستانیز, بیکاز واٹ ایور دے ڈڈ ان آور کنٹری. انہوں نے کیا چیز کی, انہوں نے کیا چیزیں کشمیر میں کی, انہوں نے کتنی ٹیرر فنڈنگ آرگنائزیشن, اپنے فنڈز انہوں نے ٹیرر فنڈنگ آرگنائزیشن میں لگا دیے. وہ ٹیرر فنڈ یوٹیوب چینل D7 نیوز. ناظرین, آج ہم آغاز کریں گے, کشمیر کے حوالے سے بات کریں گے. ہمارے ساتھ سینئر اینکر پرسن موجود ہیں جو کشمیر سے ہیں, ان سے تھوڑی رائے لیں گے, جانیں گے کہ کشمیر کے کیا حالات ہیں. جیسے ہم بچپن میں سنتے آ رہے تھے کہ کشمیر میں بڑے قتل و غارت ہوتے ہیں, وہاں پہ کی جو لوگ ہیں انہیں بڑا ظلم و ستم کیا جاتا ہے, انہیں جو ہے اس حوالے سے تھوڑی بات کریں گے, تھوڑی روشنی ڈالیے گا کیا حقیقت ہے. دیکھیے, سب سے پہلے تو بہت شکریہ مجھے بلانے کے لیے, تھینک یو سو مچ فار ہیونگ می ہیئر. اور آپ کے جتنے بھی درشک ہیں یہاں پہ, ان کو میرا پیار بھرا سلام, السلام علیکم, نمستے, آداب, ست سری اکال. دیکھیے, سب سے پہلے تو آئے دن جب بھی میں میڈیا پلیٹ فارمز پہ جاتی ہوں یا کسی بھی سوشل میڈیا پلیٹ فارم پہ جاتی ہوں, پاکستانیوں کی طرف سے ایک ہی کویشچن ہوتا ہے, ایک ہی کویشچن ریز ہوتا ہے کہ کشمیر میں کیسے حالات ہے, کشمیری کیسی زندگی جی رہے ہیں, کیا کشمیری جیسی زندگی جی رہے, جیسا ہمیں سننے کو ملتا ہے کیا ویسا ہی ہو رہا ہے کشمیر میں. تو میں ایک کشمیری مسلم ہوں, اور آج آپ شاید دیکھ رہے ہوں گے کہ میرا لباس بھی مسلمانوں کی طرح ہی ہے ابھی. تو ویدر آئی فیل یہاں پہ جس قسم کی پاکستان میں, چونکہ آپ کے ملک کی اگر ہم بات کریں تو آپ کے ملک میں زیادہ سے زیادہ جھوٹ پہ وہ قائم ہے, نالج نہیں ہے. تو جو لوگوں تک
اوپر حکمرانوں کے دوارا پہنچایا جاتا ہے نا, وہی چیزیں مطلب لوگ بھی لے لیتے ہیں کہ نہیں اب تو بس یہی ہے. تو ظاہر سی بات ہے جو لوگوں کو جھوٹی ہسٹری جھوٹی نالج دی گئی ہے وہی لوگ بھی بول رہے ہیں کہ نہیں ایسا ہے کشمیر میں ویسا ہے کشمیر میں. ان لوگوں سے میں یہ سوال پوچھنا چاہوں گی, آپ لوگوں سے ہی پوچھوں گی, آپ کشمیر کے بارے میں آئے دن بات کرتے ہیں, بھارتیہ کشمیر کے بارے میں, کیا آپ نے کبھی پاکستان آکوپائیڈ جموں کشمیر کی حالت یا سینیریو دیکھنے کی کوشش کی ہے کبھی کہ وہاں کے لوگ کیسے جی رہے ہیں, وہاں کے لوگوں میں کیسا وہاں کے لوگ کیسا فیل کر رہے ہیں, وہاں کے لوگوں میں مطلب کس طریقے کے حالات ہیں وہاں پہ؟ نہیں, صرف اور صرف انڈین کشمیر وہ ہمارا ہی اٹوٹ انگ ہے, دیٹ از پاکستان آکوپائیڈ جموں کشمیر, جس کو آپ شاید آزاد کشمیر بولتے ہو, بس نام ہی آزاد ہے, بیچارے آزاد نام ہی ہے آزاد, باقی کچھ بھی نہیں ہے. تو آئی تھنک میں جو یہاں پہ بولنا چاہوں گی ایز اے کشمیری, آئی فیل پراؤڈ دیٹ آئی ایم دا پارٹ آف انڈیا. میں اپنے آپ کو انڈین دیکھتی ہوں, ایک کشمیری مسلمان ہونے کے ناطے. میں نہ صرف مسلم اپنے آپ کو بلکہ ہر ایک تہوار مناتی ہوں, میں ہولی بھی مناتی ہوں, دیوالی بھی مناتی ہوں, عید بھی مناتی ہوں, کرسمس بھی مناتی ہوں. تو جس طریقے سے ہمارے دیش میں ایک سیکولر ماحول ہے, میں بھی اسی سیکولر ماحول کو اڈاپٹ کر کے بڑی ہوئی ہوں, اور آئی فیل پراؤڈ دیٹ آئی ایم دا پارٹ آف دس کنٹری. میں اس ماتر بھومی سے جنمی ہوں, اور وین ایور آئی فیل دیٹ آئی ہیو ٹو کور مائی ہیڈ, I will cover my head, and whenever I feel that نہیں ابھی کور کی ضرورت نہیں ہے تو I'll open up. تو یہ چیزیں یہاں پہ ہے. تو اور آپ کیا دیکھ رہے ہیں, رمضان بھی چل رہا ہے, مسلمان رمضان میں نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں, روزے بھی رکھ رہے ہیں, باجماعت 5 وقت کی نماز پڑھی جاتی ہے, جس کو جو کرنا ہے وہ کر لیتا ہے. لیکن پاکستانیوں کا کیا ہے, اب تھوڑی پاکستان جو سوچے گا, پاکستان جو سمجھے گا, جو پاکستانی لوگ ہمارے لیے سوچیں گے, اب ظاہر سی بات ہے وہی سچ ہو. تو آئی تھنک ہماری کنٹری بھی اور پورے ورلڈ کی جتنی بھی کنٹریز ہے وہ پاکستان کو نیگلیکٹ کر چکے ہیں, وہ پاکستان کو ایز این انٹرٹینمنٹ کے طور پر دیکھتے ہیں. تو اور میں یہ گزارش کرنا چاہوں گی, گزارش نہیں بلکہ ایک ایڈوائس ہے میری طرف سے آپ کی عوام کو, ڈو سم ریسرچ انسٹیڈ آف دیٹ بلیونگ آن دیٹ کیا کہتے ہیں اس کو, وہ فیک ہسٹری جو آپ کو پڑھائی جاتی ہے. یہ جو ویڈیو جو ہے ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے, بچوں کے گلے کاٹے جا رہے ہیں, وہاں پہ ظلم و ستم ہے بڑا جو ہے, مطلب پرانی ویڈیوز ہمیں تو لگ رہی ہیں, لیکن ہمارے یہاں کے جو لوگ ہیں انہیں ظاہر کی بات ہے, آپ نے دیکھا کہ سلیبس میں بھی یہی پڑھایا جاتا ہے کہ وہاں پہ جو ہے بڑا ظلم و ستم ہو رہا ہے, بچیوں کے گلے کاٹے جا رہے اچھا ہیں مجھے آزادی ایک کے بات ساتھ. بولیے, وہ ویڈیو صرف آپ ہی لوگوں کو کیوں مل رہے ہیں, کیوں ہم کشمیریوں کو وہ گلے کاٹنے والے ویڈیوز نہیں مل رہے ہیں یہاں کے, کیوں یہاں پہ ہم لوگ اچھے سے چل رہے ہیں, کیوں بس پاکستانیوں کو ویڈیوز دکھ رہی ہے, جو کشمیر میں ایک عام کشمیری ناگرک رہ رہا ہے کشمیر میں, اس کو ویڈیوز کیوں نہیں مل رہے, ویڈیوز تو دور اس کو وہ سینیریو کو کیوں نہیں دکھائی دیکھنے کو مل رہا ہے, آپ مجھے بولیے. آپ سے سوال کرنا چاہوں گی, آپ نے بولا کہ آپ نے ویڈیوز دیکھے ہیں, آپ نے بچوں کے گلے کٹتے ہوئے دیکھے ہیں, مجھے بولیے کہ کون سے ہمیں کیوں نہیں ویڈیوز دکھائی دیکھنے کو مل رہے ہیں, ہمیں کیوں نہیں سڑکوں پہ قتل و غارت دکھائی دیکھنے کو مل رہا ہے. جب کرفیو لگا تھا اس دوران کافی ہمیں جو ہے اس طرح کی چیزیں دیکھنے کو ملی, مجھے خود بھی یہ چیزیں ملی, میرا خود بھی بڑا شوق ہو گیا. And obviously I don't have any idea کہ آپ کس چیز کی بات کریں, مے بی آپ کے پاکستان آکوپائیڈ جموں کشمیر میں ویسا سینیریو ہو سکتا ہے, بٹ if we talk about our country, if we talk about our state جموں اینڈ کشمیر, یہاں پہ ایسا کوئی سینیریو دکھائی دیکھنے کو نہیں ملا. ہڑتالیں ہوا کرتے تھے پریویس ٹائم سے, 2019 سے پہلے, 2019 سے پہلے یہاں کیا کچھ نہیں ہوا, اور وہ بھی کس چیز کی وجہ سے ہوا, پاکستان کے آرگنائزیشن, پاکستان کی ٹیرر فنڈنگ آرگنائزیشن, جن کو پاکستان باضابطہ ٹیرر فنڈنگ ہوتی تھی, ڈرگس یہاں پہ بھیجا جاتا تھا, اور کتنے سارے آپ کو میں ایگزامپلس دوں کہ پاکستان نے کتنی خرابی کی ہے کشمیر میں. تو جنہوں نے کہتے ہیں نا کہ جنہوں نے مارا ہے, وہ آپ نے کہاوت سنی ہوگی کہ علی کا جب کربلا میں ہوا تھا, تو کہتے ہیں نا کہ جن لوگوں نے علی کو مارا ہے, جن لوگوں نے میں یہاں پہ کسی کو ٹیگ نہیں کر, کسی کو یہاں پہ مطلب میں پرووک نہیں کر رہی ہوں, میں کہہ رہی ہوں کہ جن لوگوں نے اس ٹائم پہ علی کو مارا تھا, آپ نے دیکھا ہوگا اور بھی ایسے سینیریوز ہوئے تھے, اور بھی ہمارے اسلام میں ہی ایسے سینیریوز ہوئے تھے کہ جن لوگوں نے پہلے گناہ کیا تھا, پھر اس کے بعد وہی لوگ دوسرے لوگوں کو بلیم کر رہے, وہی کمیونٹی دوسرے کمیونٹی کو بلیم کر رہی ہے. تو سیم از دا کیس وتھ پاکستان بلیمنگ
इंडियंस, जबकि उन्होंने क्या किया था, उन्होंने कश्मीर में कत्ल गारत फैलाई थी, उन्होंने कश्मीरी बच्चों के हाथ में ड्रग्स पत्थर थमाए थे और वो चीजें होती थी। बाकी आप गले कटने का बोल रहे हो कि कश्मीरी बच्चों के गले कट रहे थे, आज कितने कश्मीरी बच्चों के गले कट रहे हैं? तो यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, क्या कहते हैं इसको, बहुत सारी ऐसी ह्यूमैनिटेरियन ऑर्गेनाइजेशंस है जो ह्यूमैनिटेरियन बेसिस पे काम करती है। तो पाकिस्तान में अब ये चीज बस फैल गई है कि नहीं, झूठ की बुनियाद पे ही सब कुछ हो रहा है। बाकी आई डोंट नो कि आप किन वीडियोस की बात कर रहे हैं, मुझे तो आज तक ऐसा ना कोई मैंने कुछ नहीं सिनेरियो देखी, दिखाई देखने को मतलब मिला पुरानी है। वीडियो थी वो, ठीक है। अभी तो पुरानी जब भी से कोई नहीं, मुफ्ती पुरानी साहब भी आए हैं कोई नहीं। वहां से आई एम समझ लिविंग पहुंचे हियर, आई एम लिविंग हियर एंड आई थिंक आई कैसे। एम द स्टूडेंट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड आई एम स्टडिंग। मैं हिस्ट्री पढ़ चुकी हूँ, मैं हिस्ट्री पढ़ भी रही हूँ, मैंने हिस्ट्री देखा भी है, मैंने अपने बुजुर्गों से बात भी की हुई है। आई डिडंट गेट इट राइट नाउ फ्रॉम, मतलब दैट मच टाइम जो मैं जी रही हूँ ना, जहां से मैं जी रही हूँ, आई डोंट थिंक सो कि मुझे ऐसी इंफॉर्मेशन मिली है कि यहाँ पे लड़कियों के गले काटते थे। तो ऐसी कोई बात नहीं है। बीइंग अ कश्मीरी आई एम लिविंग हियर, मैं भी एक लड़की हूँ, मेरा तो कोई गला काटा नहीं गया। इवन माशाल्लाह। बाकी लोग भी तो यहाँ पे है, यहाँ पे देयर आर सो मेनी सोशल एक्टिविस्ट हियर। बाबा मुंतहा, शी इज कलारी पायतू चैंपियन है, वो रह चुकी है, सपोर्ट्स में काम कर रही है, बाजाबता हिजाब करके होती है 24 घंटे, उसका तो किसी ने गला नहीं काटा। इवन शी इज रिप्रेजेंटिंग हर सेल्फ इंटरनेशनली, शी इज रिप्रेजेंटिंग हर कंट्री इंटरनेशनली एंड there are so many young people, there are so many young girls. Farhana Butt, she is the actor, she is the grooming actor of Jammu and Kashmir. She has done so many movies in Bollywood. और कश्मीरी लड़की है, उसका तो किसी ने गला नहीं काटा है आज तक। और कितनी एग्जांपल्स, याना मीर is from Jammu and Kashmir. She is the first female blogger of Jammu and Kashmir, social activist है, उसका तो किसी ने गला नहीं काटा आज तक। और कितने एग्जांपल्स दूं मैं, और कितने अनीका नजीर इज फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर, शी इज अ वेल नोन सोशल एक्टिविस्ट, शी इज अ वेल नोन यूट्यूबर, वो हर जगह पे व्लॉग्स बना रही है, रोड शोज कर रही है। जस्ट आपके लोगों से मैं सवाल का, आप बहुत सारी कश्मीरी बच्चियां आ रही हैं, ना सिर्फ बच्चियां बल्कि बहुत सारे लड़के भी आ रहे हैं जो व्लॉग्स दिखा रहे हैं, जो व्लॉग्स में आपने खुल के देखा होगा कश्मीर का सिनेरियो। कश्मीर इज, आई थिंक, कहते हैं ना, कंपेयर नहीं किया जा सकता स्विट्जरलैंड और कश्मीर को, बिकॉज ऐसा बना है कश्मीर। सो ये जो बातें हैं, ये जो वीडियोस है, ये आपको बेबुनियाद दिखाए गए हैं, ये आपको झूठे दिखाए गए हैं, आपकी मीडिया की तरह, आपके लोगों की तरह, आपके हुक्मरानों की तरह, जिन्होंने उस मुल्क को झूठ पे कायम किया। बस वो झूठे वीडियोस आपको दिखाए गए हैं, झूठी नॉलेज आपको दी गई है, झूठी फेक हिस्ट्री पढ़ाई गई है। आज तक आपके मुल्क ने आपको दिया ही क्या है? झूठ के सिवा, लुटेरी के सिवा दिया ही क्या है? आप मुझे बोलिए, आपके हुक्मरानों ने आपके मुल्क के लिए किया ही क्या है? जो अपने मुल्क में झूठ, जो अपने मुल्क में फेक, जिसको अपना इतिहास, जिसको अपना मातृभूमि नहीं पता होगा, जो अपनी मातृभूमि के लिए झूठ बोलेगा, जो कारगिल वॉर का झूठ बोलेगा, जो पुलवामा अटैक का झूठ बोलेगा, जो टेररिज्म का झूठ बोलेगा, जो ये दावा करेगा कि कश्मीरी ऐसा है, जबकि कश्मीरी एक, मैं क्लेम करती हूँ कि आई हेट पाकिस्तान, आई हेट पाकिस्तानीज, बिकॉज वॉट एवर दे डिड इन आवर कंट्री, उन्होंने क्या चीज की, उन्होंने क्या चीजें कश्मीर में की, उन्होंने कितनी टेरर फंडिंग ऑर्गेनाइजेशन, अपने फंड्स उन्होंने टेरर फंडिंग ऑर्गेनाइजेशंस में लगा दिए, वो टेरर फंड्स किए, टेररिस्ट यहाँ भेजे, टीआरएफ के क्या नाम है, ब्ला ब्ला, बहुत सारे लोगों को उन्होंने फंड्स ट्रांसफर किए, क्या आप कश्मीर में हालात खराब करो, आप वो करो, आप ये करो। हर बार हुर्रियत वगैरह आ जाती थी, और इससे क्यों ना कश्मीरी बच्चे का खून खोलेगा, क्योंकि हम लोगों ने देख चुके हैं, हम लोग चीजें देख चुके हैं, बिकॉज वी आर द रिसर्चर्स। हमें पढ़ाया नहीं जाता कि हमने कारगिल वॉर जीता था, हमने ये बिल्कुल, हमें ये दिमागों में नहीं बिठाया जाता, हमें गूगल हाथ में दिया जाता है, हमें, हमारे पास इंटरनेट है, वी डू रिसर्च बाय आवर ओन सेल्व्स, और हमें पता चल जाता है व्हाट इज रियलिटी, बिकॉज वी believe in practicality, we believe in logics. That's what makes India different from Pakistan, and there is no comparison between Pakistan and India. That's simple. अच्छा फाइका जावेद, इंडियन आर्मी ने आपको क्या तहफुजात दिए, इसके बारे में थोड़ी सी आगाह की। इंडियन आर्मी ने हमें खेल के शोबे दिए, इंडियन आर्मी ने हमें अपना फील्ड दिया, इंडियन आर्मी ने हमें अरूज तक पहुंचाया, इंडियन आर्मी ने हमें सक्सेस दी, इंडियन आर्मी ने हमें इज्जत दी, इंडियन आर्मी ने हमें सिक्योरिटी दी। Through Indian Army, because of Indian Army, we are here feeling safe. We are doing everything at our homes because of Indian Army. उन्होंने हमें सुरक्षा दी, उन्होंने हमें सिक्योरिटी दी, उन्होंने हमें डिफेंस दिया, उन्होंने हमें एकता दी, उन्होंने हमें एम्पावरमेंट दिया, उन्होंने हमारी यूथ को एम्पावर किया, उन्होंने हमारी वुमेन्स को एम्पावर किया। आई थिंक जितनी भी मैं तारीफ करूँ इंडियन आर्मी की, बहुत ज्यादा कम है।
because ایک طرف سے انڈین آرمی کے بارے میں بکواس کی جاتی ہے, ان کو ڈیفیم کیا جاتا ہے, but I am here, I am a Kashmiri activist, and as far as I have seen the discipline of Indian Army, as I have seen the honesty of Indian Army, I salute them, and I am a great fan of Indian Army, because what they did for Kashmiris, they provided basic platforms for Kashmiri youth. چاہے جو بھی ہے, اسپورٹس ہے, آج ہمارے بچے دیکھ رہے ہیں نا انٹرنیشنلی ریپرزینٹ ہو رہے ہیں, کس نے یہ جیتا انٹرنیشنلی, وہ یہ وغیرہ, اٹس بیکاز آف انڈین آرمی, بیکاز بیسک پلیٹ فارم یہاں پہ انڈین آرمی نے ایونٹس کریٹ کر کے, یہاں پہ مختلف کیمپس آرگنائز کر کے کشمیری بچوں کو بہت سارے فیلڈس پرووائڈ کیے ہیں, بہت سارا ایک بیسک پلیٹ فارم پرووائڈ کیا ہے, تب جا کے وہ لوگ آگے گئے ہیں. سو بیس انڈین آرمی کی تھی. یہاں پہ ہر سال کشمیری بچوں کے لیے کلچرل ایونٹس آرگنائز کیے جاتے ہیں, جہاں پہ مختلف بچوں کو اپنا ٹیلنٹ دکھانے کا موقع ملتا ہے, چاہے ڈرائنگ ہے, پینٹنگ ہے, رائٹنگ ہے, کچھ بھی ہے, بیکاز دیر از اے لاٹ آف ٹیلنٹ ان کشمیر. اینڈ کشمیر میں کیا تھا کہ پتھر بازیاں ہوتی تھی, وہ ہوتا تھا, یہ ہوتا تھا, جس کی وجہ سے کشمیری بچے عام طور پر کیا ہوتے تھے, پیچھے رہ جاتے تھے, بیکاز ایجوکیشن نہیں تھی. اور وہ بھی رسپانسبل کون تھا, پاکستان. اور جو آج بات کرے کہ کشمیر میں ایسا ہے, کشمیر میں ویسا, بلیک ڈے, بلا بلا, بکواس, سارا کچھ بکواس. کشمیری بچوں کو برباد کس نے کیا ہے؟ 70 سالوں سے کشمیر کو برباد کون کرتا آ رہا ہے؟ اب جب پتا ہے کہ پاکستان کی دال گلنے والی نہیں ہے کشمیر میں, کشمیری لوگ پاکستان کے ساتھ ہے ہی نہیں, اب بکواس کرے کشمیر کے نام پہ, اب بکواس کرے انڈین آرمی کے نام پہ, ایسا کیسا چلے گا؟ I am a Kashmiri and I am a huge fan of, I think I am a big fan of Indian Army, and I salute them. جو انہوں نے ورک کیا ہے کشمیر میں, جو انہوں نے کشمیری بچوں کو آگے لے کر گئے ہیں, بیسک پلیٹ فارم جو انہوں نے پرووائڈ کیا ہے, سیریسلی I have no words to define the character of Indian Army in our lives. تھوڑا سا یہ بھی مینشن کر دیجئے گا, جموں کشمیر اور آزاد کشمیر کا اگر کمپیریزن کیا جائے, there is no comparison, they are the part of our Kashmir, they are the part of our country. وہ ہماری ایک کشمیر کا ایک اٹوٹ انگ ہے, بٹ اگر ڈیولپمنٹ کے حساب سے بات کریں تو there is no comparison, because پاکستان نے اس کو ایک بینکرپٹ, آپ کا وہ ملک ہے, ایک ڈسٹریٹیوٹ, جس کو میں کیا بولوں, بینکرپسی عروج پر ہے, جس نے اس کو لوٹا ہے, جس نے بس وہاں سے ریسورسز نکال کے ان کے لوگوں تک کو یوز کیا ہے, ریسورسز تک کو یوز کیا ہے, جنہوں نے صرف اور صرف پاکستان آکوپائڈ جموں کشمیر کے لوگوں کو خستہ کر کے چھوڑا ہے. تو دیر از نو کمپیریزن بٹوین آر کشمیر اینڈ پاکستان آکوپائڈ جموں کشمیر. بٹ سون ہم کوشش کر رہے ہیں اپنے کشمیر کو واپس جوڑنے کی, اس کشمیر کو واپس جوڑنے کی اپنے کشمیر کے ساتھ. اور ہاں, وہ کشمیری بھائی بھی, وہ ہمارے جتنے بھی وہاں پہ بھائی بہن رہ رہے ہیں, وہ بھی چاہتے ہیں کہ ہم یہاں آ جائیں, ہمیں واپس سے بھارتی کشمیر کے ساتھ جوڑا جائے. چونکہ بہت سارے ویڈیوز ایون ود پروف, وہ والے ویڈیوز نہیں کیا بس دکھا دیا آپ کو ایسے سے, بیکاز ہماری یوتھ تھوڑی ایڈوانسڈ ہے, ہماری یوتھ تھوڑی ٹیکنالوجیکلی, لاجیکلی, پریکٹیکلی سوچتی ہے. تو ان کو تھوڑا امپریس کرنا, ان کو تھوڑا انفلوئنس کرنا, ناٹ اونلی یوتھ بٹ ایوری سٹیزن آف انڈیا از اے وے ٹو انٹلیکچوئل, از اے وے ٹو پریکٹیکل. تو ان کو دکھائے جاتے, obviously وہاں سے جو چیزیں سامنے آ رہی ہے, that clearly depicts that they want to be the part of that our Kashmir. And inshallah we'll definitely unite with them, and inshallah جلد بن جائے گا, اور وہ لوگ بھی ہمارے ساتھ ترقی کریں گے انشاءاللہ. اچھا, ہم نے کافی روڈ شو میں نے کیے پاکستان میں, وہاں کے جو آزاد کشمیر کے جو لوگ ہیں, ان سے ہماری جب گفتگو ہوتی ہے, وہ تو کہتے ہیں کہ بھائی ہم پاکستان میں آنے کے لیے تو تیار ہی نہیں ہے, پاکستان تو خود ہی غربت سے جو غربت کی جنگ لڑ رہا ہے, کیا ہم ادھر آ کے کیا بھوکے مرنا ہے, ہم نے یہاں پہ آ کے کیا کریں گے ہم ادھر آ کے, ٹھیک ہے. تو ہمیں بڑا دکھ کے ساتھ بات کر رہے ہوتے ہیں, اور ہم جو ہے کافی لوگوں کو جب بتا رہے ہوتے ہیں, ریالٹی پہ بات کر رہے ہوتے ہیں, حقیقت بتا رہے ہوتے ہیں, تو وہ ہمیں ایجنٹ بولنا شروع کر دیتے ہیں کہ بھائی آپ انڈیا کے ایجنٹ ہو, کیا ہم فلیکس پہ بات بھی نہیں کر سکتے ہیں؟ دیکھیے, یہ آپ کے سارے حکمرانوں کی غلطی ہے, آپ کی کنٹری کی غلطی ہے, آپ کی کنٹری کے گورنمنٹ ایڈمنسٹریشن کی غلطی ہے, جنہوں نے ان کو پٹی پڑھائی ہوئی ہے. کہتے ہیں نا جاہل, ہمارے اسلام میں بھی کہاوت ہے کہ جو جاہل ہوتے ہیں ان کو سمجھانا بہت مشکل ہوتا ہے. تو جو جہالت کی گمراہی میں, جو جہالت کے اندھیرے میں ہوتے ہیں, ان کو تو خدا کے اللہ تعالیٰ بھی سمجھائے نا, وہ نہیں سمجھ جائیں گے. آپ نے کفار مکہ کا دیکھا تھا, جب کفار مکہ کا واقعہ آپ نے سنا ہوگا, تو ان کو کتنا زیادہ علم کی سمجھانے کی کوشش کی پروفٹ محمد پیس بی اپون ہم نے, سمجھے وہ. تو وہاں پہ ایک جہالت کی گمراہی تھی, اندھیرا تھا.
تو اسی طریقے سے سیم اور سیم وہی حالت پاکستان کی، اندھ بھکت بنے ہوئے ہیں وہ، جو ان کو بولا گیا. آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک لڑکی کی، آپ دیکھو نا، مطلب آپ دیکھو الٹریسی کتنی ہے پاکستان میں. ایک لڑکی کے ابیا پہ عربک کیلیگرافی بنی ہوئی ہے اور اس کو کیسے وہ لوگ جلانے کی کوشش کر رہے ہیں. بھئی یہ کون سی نالج ہے؟ آئی تھنک میں ان کو یہ مشورہ دوں گی، پہلے آپ لوگ کشمیر کا واقعہ چھوڑ دو پلیز، آپ اپنی یوتھ کو ایجوکیٹ کراؤ. بیکاز اگر یوتھ ایجوکیٹڈ ہے نا تو آپ کی کنٹری ترقی کرے گی، اگر نہیں ہے نا تو آئی تھنک. اور موسٹ امپورٹینٹ، اپنی ماتر بھومی، اپنے باپ کو یاد رکھو، اپنے پیرنٹس کو یاد رکھو، اپنے اس سنتان کو یاد رکھو جس کی وجہ سے آج پاکستان قائم ہے. اگر یہ چیز کرو گے تو آگے جاؤ گے، نہیں کرو گے تو پاکستان بربادی کی اور جائے گا. اینڈ ورلڈ دیکھ رہا ہے، وہ پوری دنیا دیکھ رہی ہے. وہ میں ہی نہیں کہہ رہی ہوں کہ میری تھوڑی زبان چلتی ہے یا کچھ میں اسٹریٹ فارورڈ بات کرتی ہوں، یہ پوری دنیا دیکھ رہی ہے کہ پاکستان کی کیا حالات ہے. دیٹس کلیئر کرسٹل. آپ نریندر مودی کے ٹینیور میں کیا کیا آپ نے ٹیکنالوجی دیکھی، آپ نے کیا کیا ڈیولپمنٹ دیکھا، اس کے بارے میں بھی تھوڑا سا آئی تھنک بتائیے میں گا. نے ہی نہیں دیکھا، کیونکہ یہ بڑا پورے ورلڈ نے پاکستان میں دیکھا. بڑے لائک کر رہے ہیں لوگ، انہیں بڑا لائک کرتے ہیں، اور کافی جو ہے یہاں کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں بھی نریندر مودی جیسا لوئل جو ہے نا حکمران چاہیے. فرسٹ آف آل ہی از اے ورلڈ رینوڈ انٹلیکچوئل لاجیکل پریکٹیکل پرسن. سو ان کو صرف اور صرف پاکستان میں لائک نہیں کیا جاتا ہے، ان کو گلوبلی لائک کیا جاتا ہے، گلوبل لیول پہ ان کو ریپرزینٹ کیا جاتا ہے ایز اے لاجیکل پریکٹیکل ویژنری پرسن. سو پرائم منسٹر آئی تھنک میں ہی نہیں دیکھ چکی ہوں انہوں نے کیا ڈیولپمنٹس کی ہے. یہ پورا ورلڈ، پوری دنیا باخبر ہے کہ انہوں نے کیا کچھ کیا ہے. سو جتنی بھی آئی تھنک میں جتنا بھی بولوں کہ انہیں وہ کیا، یہ کیا، یہ کیا، وہ کیا، وہ چیز کی، یہ چیز کی، بالکل کم پڑ جائے گا. بیکاز انہوں نے بہت کام کیا ہے، انہوں نے محنت مشقت کر کے ہمارے کشمیر، ہمارے بھارت، ہماری اس ماتر بھومی کے لیے جو کام کیا ہے ڈیولپمنٹ کے لیے. جو آپ ڈیولپمنٹ دیکھ رہے ہو، جو آپ چاروں طرف سے انڈیا کا نام، ایوری ون از چینٹنگ دا نیم آف انڈیا وتھ پرائڈ اینڈ پراؤڈ، اینڈ ایوری ون از لائک we are the huge fan of Prime Minister Modi. We are the huge. Even Elon Musk is saying that I am a great fan of Prime Minister Modi. They are welcoming, Modi by, uh, claiming those tricolors. وہ جو ہمارا ترنگا ہے. In somebody is showing that on Burj Khalifa. And اگر آسٹریلیا میں بات کریں تو somebody is, lighting those lamps of tricolors on that bridge of Sydney. تو اس کے بعد سے جو ہو جاتا ہے، باقی جتنے بھی ملک ہے، آسٹریلیا، دبئی یا بہت سارے ایسے ملک ہیں، تو وہ ایک گریٹ ایگزامپل ہے نریندر مودی جی کی، what he has done in his tenure. So I don't think so کہ this needs any sort of explanation کہ انہوں نے کیا نہیں کیا. ورلڈ نوز، اور پورے انٹرنیٹ پہ بہت لمبی لائن ہے انہوں نے کیا ہے، کیا نہیں کیا. موسٹ امپورٹنٹ تھنگ، دے ریپلیس ٹونز بائی پینز اینڈ پیپرس، جو وہ آج یہ یوتھ کے ہاتھ میں ہوتی تھی نا، ان دا ہینڈس آف آر یوتھ. انہوں نے اس کیا کہتے ہیں، اس پتھر کو پین سے اور پیپر سے اور ان کے ہاتھوں میں قلم کاغذ تھما دیے ہے انسٹیڈ آف دیٹ، اور وہ چیز ریپلیسمنٹ ہو گئی ہے. دیٹس اے بگ تھنگ. اینڈ سیریسلی ان کی ہارڈ ورک، ان کی ڈیڈیکیشن، ان کا ویژن، that's way too inspiring. I am way too much inspired by him. I want to be like him as a person, and I will definitely support him in future, and I want him only to rule India. That's it. اوکے، آخری کوشچن کروں گا آپ سے فائقہ جاوید. آپ پاکستان میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ابھی جیسے نواز شریف حکومت آ گئی ہے، آپ پرائم منسٹر جو ہے شہباز شریف صاحب ہیں، کیا آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان اور بھارت کے جو ریلیشن ہے وہ بحال ہو پائیں گے، یا اسی طرح ہم کبھی نمک کا رونا روئیں گے کہ ہم سے نمک پرچیز کر لیں اور کبھی دیکھیے، ٹریڈ سب کھول سے دیں؟ پہلے تو آپ ہمارے ساتھ ریلیشنز بڑھائے یا نہ بڑھائے، کیونکہ اس سے تو ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہے، آپ کو بھی پتا ہے. But we want peace. Narendra Modi is clearly giving the message of Vasudeva Kutumbakam, which means one earth, one future, one family. انہوں نے جو بھی آج تک دیا ہے صرف اپنا ہی نہیں سوچا، انہوں نے ورلڈ کو ایک گریٹ میسج دی ہے کہ ہم کیسے پورے ارتھ کو، پورے وشو کو، پورے مطلب جو ہمارا ورلڈ کا فیوچر ہے اس کو کیسے سیکیور کر سکتے ہیں. تو آئی تھنک
لڑائی ہماری طرف سے کبھی تھی نہیں، کیونکہ ہم نے صرف اور صرف دنیا کو پیس، پراسپیرٹی، سکسیس، ڈیولپمنٹ کا میسج دیا ہوا ہے. تو اگر پاکستان اپنے ناپاک ارادوں سے ہم کہہ سکتے ہیں باز آ جائے تو کیوں نہیں ہو سکتا. اگر پاکستان وہ باقی کنٹریز کو جب کوئی پرابلم نہیں ہوتی ہے تو پاکستان آ جاتا ہے بیچ میں کچھ کشمیر کا مدعا لے کے. کہتے ہیں نا وہ منہ پہ ایک پیٹھ پیچھے دوسرا، وہ گیدڑوں جیسا چہرہ. وہ چھوڑ دے، ایگزیکٹلی وہ چیزیں چھوڑ دے تو ہو سکتے ہیں. وہ چیزیں نہیں چھوڑ دے تو وی آر ریئلی وی ڈونٹ کیئر کہ ہمارے ریلیشنز ٹھیک ہو نہیں ہو. ضرورت ان کو ہے، ہمیں نہیں ہے. دیٹس اٹ. ویری گڈ. چلیں جی، اپنا بہت خیال رکھیے گا. بڑا اچھا لگا آپ کی گفتگو سن کے. آپ نے جو مس انڈرسٹینڈنگ تھی پاکستانیوں کے درمیان میں کہ یہ گلے کاٹے جاتے ہیں کشمیریوں کے، یہ تھوڑا آپ نے مینشن کیا، تھوڑا فیکٹس پہ بات کی، کچھ حقیقت بیان کی آپ نے. بڑا اچھا لگا. تو اس کے ساتھ ہی آپ سے اجازت چاہوں گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. تھینک یو سو مچ.